ان طلباء کے لیے ظاہری طور پر تو ہم لوگ زیادہ کچھ نہیں کر سکے، لیکن ایک تحفہ یادگار کے طور پر دینے کے لیے میں مولانا ساجد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بتائیں۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب حکیم صد الحق صاحب سے کہ عزیزہ محمد سراب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے مومنٹو پیش کریں۔ میں آواز دیتا ہوں قاری محمد عمران صاحب کے کہ وہ تشریف لائیں، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کے ہاتھوں سے ان کو مومنٹو پیش کیا جائے۔ جناب مولانا افضل حسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے حافظ آیت اللہ صاحب کو پیش کریں۔ رحمۃ اللہ صاحب سے گزارش کریں گے اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ میرے محترم جناب مفتی آفتاب غازی عالم صاحب، جن کی زیر نگرانی ہمارے طالب علم اور شہر کے دیگر اور بچے ان کے زیر تعلیم رہے، ان کی زیر تربیت رہے، الحمدللہ انہوں نے 5 سالہ کورس مکمل کیا۔ اب اگلی تعلیم کے لیے یہاں سے وہ رخصت ہو رہے ہیں۔ ان کی جو قربانی رہی ہے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ میں ان کو کئی سالوں سے پہلے ہی سے جانتا ہوں، دارالعلوم دیوبند سے میرا ساتھ رہا، اور الحمدللہ شہر دربھنگہ میں جب ان کی آمد ہوئی تو اس وقت بھی اول مرحلے میں میری ملاقات ان سے رہی۔ اس وقت سے الحمدللہ اب تک ہیں، اور چونکہ میں ایک ادارے کا ذمہ دار ہوں، وہاں ترجیح کی تعلیم ہوتی ہے۔ میری ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی بچے حافظ بنیں تو حافظ بننے کے بعد عالمیت کا کورس مکمل کریں۔ اس کے لیے میں بڑی کوشش کرتا ہوں، اور انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ چند بچے تیار ہوئے اور ان کے ہاں الحمدللہ عالمیت کا کورس مکمل، جہاں تک کہ ان کے یہاں تعلیم ہے وہ آج مکمل ہوا۔ اب افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جو بچے حافظ بننے کے بعد، جن بچوں کی یادداشت کی شہرت اتنی ہوتی ہے کہ رمضان میں 3 ختم وہ سنا لیتے ہیں، لیکن وہی بچے جب اس لائن سے ہٹتے ہیں، دنیاوی تعلیم میں جاتے ہیں جہاں تربیت کی کمی ہوتی ہے، یہی بچے چند سالوں کے بعد حافظ ہوتے تو ہے، نام تو ان کے ساتھ چشمہ ہو جاتا حافظ کا، لیکن وہ بچے تراویح پڑھانے کے لائق نہیں ہوتے۔ میری کوشش ہمیشہ یہ رہی کہ جو بھی بچہ ہمارے یہاں سے فارغ ہوا، ان بچوں کے گارجین سے، خود ان بچوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم رمضان کی تیاری کے لیے تم رجب میں ہمارے یہاں آ جاؤ، ایک دور سنا لو گے تو رمضان مبارک میں تمہیں قرآن کریم سنانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، اور ان سے ہمارا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، البتہ دلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس کا قرآن کریم کس طرح سے محفوظ ہو جائے۔ الحمدللہ جہاں تک کوشش ہو رہی ہے میں کر رہا ہوں، اور میں اپنے دوست جناب آفتاب غازی صاحب کا ہمیشہ معاون رہا ہوں اور معاون رہوں گا، اور ابھی بھی جو ہمارے یہاں بچے فارغ ہونے والے ہیں، میری پوری کوشش رہے گی کہ ان کو دنیاوی تعلیم تو دیں ہی، لیکن عالمیت کا کورس مکمل کرنے کے لیے، ایک باصلاحیت عالم بننے کے لیے جو بھی ابتدائی ضرورت یا ابتدائی میری کوشش ہو سکتی ہے، وہاں ان کو یعنی حفظ کرنے کے بعد جو آخری فیصلہ لیتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اولین ترجیح یہی ہوگی کہ وہ بچے عالم بنیں، اور ان کے پاس رہ کر کے بنیں، اس لیے کہ شہر کے بچوں کے مزاج کو میں جان چکا ہوں کہ وہ باہر جانا نہیں چاہتے، بلکہ وہ شہر میں رہ کر کے ہی وہ تعلیم پانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ میری کوشش رہے گی، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ یہ میری کوشش ثمر آور ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ میرا عزیز براہی ہے یہ سہراب،
اور میں اس بچے کو شروع سے پڑھایا اور اس بچے کو یہاں تک لانے میں جہاں تک میری کوشش رہی ہے میں داد دوں گا ان کے گارجین کو بھی کہ جب بھی انہیں ضرورت پڑی مشورے کی تو انہوں نے مجھ سے مشورہ لیا اور مشورے میں جہاں تک خیر تھا الحمدللہ وہ آج ہمارے سامنے ظاہر۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنی تعلیم کے لیے جو جانے والے ہیں وہاں کے راستے کو آسان فرمائے اور ان کا جو خواب ہے اور ان کی جو امید ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے میری فراغت و عالمیت کا کورس مکمل ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ معہد الطیبات کئی جہد سے کوشش کر رہا ہے، اس میں سے ایک اہم کام ہے دربھنگہ شہر میں قرآن مجید کی تفسیر کا ماحول بنانا، اور الحمدللہ تقریباً 1-1.5 سال پہلے ہم نے یہ اعلان کیا کہ مرد و خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے 6 مہینے کا ترجمہ قرآن کورس شروع ہو رہا ہے۔ اس میں ایک افسوس یہ رہا، خوشی یہ رہی کہ عورتیں الحمدللہ 82 آئیں، 80 تو 82 عورتیں الحمدللہ آئیں، انہوں نے رجسٹریشن کروایا، اور مرد میں صرف 2 لڑکے آئے۔ تو میرے بعد دوستوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ مردوں کے بھی پر پیش لگا دیجیے آپ، تو وہ تفسیر مکمل نہیں کر سکے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 80-82 عورتوں کے مجمع میں ہم کیا ان 2 صاحب کو رکھیں، تو ہم نے معذرت کر دی۔ پھر وہ عورتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے میں مولانا مفتی محمد ساجد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے قرآن مجید کی تفسیر کرائی، اور ایک حصے میں ایک اور استاد تھے، اور پھر میں نے اس کو آخر میں مکمل کرایا۔ تو 2 حصوں میں، پھر بیچ میں لاک ڈاؤن لگا تو تقریباً 55 عورتوں کو ہم نے باضابطہ مکمل ترجمہ قرآن پڑھا کر اس کی سند دی۔ لیکن اور لوگوں کے درمیان بھی شہر کے جو لوگ ایسے ہیں، جو ایسے معززین ہیں جو ہم جیسے کمتر لوگوں سے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس قرآن کا نسخہ لے کر کے ہم گئے کہ آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیے اور قرآن کی تفسیر پڑھیے۔ اگر آپ ضرورت محسوس کریں گے تو ہم مہینے میں 1 بار بڑے عالم کو آپ کی خدمت میں لائیں گے، اور پھر سب لوگ مل کر کے جو کچھ پوچھنا ہو تفسیر کے بارے میں آپ پوچھ لیجیے گا۔ اس میں جو چند نام ہم نے ذکر کیے، حضرت مولانا قاسم مظفر پوری صاحب کا حیات تھے، میں نے کہا مہینے میں 1 دن حضرت سے میں درخواست کروں گا، مہینے میں 1 دن حضرت قاری شبیر صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا، مہینے میں 1 دن حضرت مولانا سفی الرحمان صاحب سے، حضرت قاضی حبیب اللہ صاحب کا حیات تھے، میں نے کہا ان سے درخواست کروں گا۔ یہ مہینے میں کم سے کم 1 بار آئیں گے، اور آپ لوگ جو پوچھنا چاہے وہ پوچھ سکتے ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو۔ الحمدللہ کئی لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیر شروع کی، اور کچھ لوگوں کا ترجمہ قرآن مکمل ہوا۔ انہیں میں سے آج ہمارے درمیان ایک شخصیت موجود ہے، ڈاکٹر محمد عمران کیفی ارمان صاحب، جنہوں نے الحمدللہ پورے قرآن مجید کا تفسیر کو مکمل پڑھا ہے، بالاستیعاب پڑھا ہے۔ تو معہد الطیبات کی جانب سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے اعزاز کے لیے مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک بار پھر جناب حکیم صد الحق صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، جناب حافظ لعیق واجدی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، اور محترم جناب مفتی صادق احمد خان صاحب سے، اور بھی علماء کرام حضرت مولانا افضل صاحب، مولانا ذوالقرنین صاحب، سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے اس دعا کے ساتھ آپ مومنٹ کو پیش کیجئے کہ شہر میں اور لوگ اس نقش قدم پر چلیں اور قرآن مجید کی تفسیر اپنے مطالعے کے ذریعے بھی مکمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزید اس عمل میں اور زندگی میں قرآن مجید کو یہ تو ہم لوگ میں استفادہ کریں۔ عصری تعلیم بہت سارے لوگوں نے حاصل کیا، اور حافظ لعیق واجدی صاحب نے قرآن مجید کی شروع کی آیت تلاوت کی تھی، اقرأ وربک الاکرم اللہ۔ اس کے بعد ہے کلا ان الانسان لیطغی، سنو توجہ دو،
انسان سرکش ہو جاتا ہے دنیاوی علوم حاصل کر کے. اور کیوں سرکش ہوتا ہے اس کی وجہ بتائیں کہ الراہ استغنا، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بیماری بیان کر کے چھوڑتا نہیں ہے. اللہ نے اس کا حل فرمایا ان الی ربک الرجعا، اپنے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. جب اصلی تعلیم حاصل کر کے اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے تو سلمان رشدی بن گئے، اور اصلی تعلیم حاصل کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوئے تو ابوالکلام آزاد بن گئے، مولانا عبدالماجد دریابادی بن گئے. تو ڈاکٹر ارمان صاحب کو جو آج ایوارڈ دیا گیا ہے وہ مولانا عبدالماجد دریابادی ایوارڈ دیا گیا ہے. انہوں نے قرآن مجید کی باضابطہ تفسیر بھی، بہترین تفسیر لکھی ہے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کے نقش قدم پر چل کر اور بھی لوگ بالاستیاب قرآن مجید